للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی آل و صحابہ. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس طرح کا بنایا ہے جس طرح ایک سڑک چل رہی ہوئے، دو رویا سڑک، ون وے ٹریفک جس سے چل رہی ہوتی. یہ دنیا بھی بالکل ون وے ٹریفک چل رہی ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں تو کچھ جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مدت دراز تو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. اور عجیب گل یہ ہے کہ یہاں دونوں کے کوئی ایک ٹریک بھی روکا نہیں جا سکتا. نہ آن والا روکیا جا سکتا، نہ جان والا روکیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا اس طرح بنائی ہے. ایسے تھی ہر چیز جاندی بھی دیکھو گے، آدھی بھی دیکھو گے. اور اگر کوئی چاہے کہ انہوں روک دئیے کہ ایک دی سائڈ ایک یہ نہیں روک دیں. اور نال ایک گل کہی ہے کہ جو کچھ سے ہوندا ہے اس دنیا کے اندر، جو امور ظہور پذیر ہوتے ہیں اور اپنے انجام میں پہنچتے ہیں، کوئی ایک امر بھی، کوئی ایک عمل بھی، کوئی ایک کام بھی اذن الہی دے بغیر نہیں ہوتا. پوری زندگی انسانی جڑی ہے، بلکہ پوری زندگی دا نظام اور دنیا دا پورا نظام، یہ جو عمل بھی ہوتا نظر آتا ہے سانوں اس کا پتہ ہوئے یا نہ پتہ ہو کہ حکمت کی ہے دے بیک تے، لیکن ہر عمل اذن الہی دے مطابق ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اذن دے نال ہی اپنی مشیت نو جوڑیا ہوا ہے کہ انساناں دی دنیا دے اندر خصوصی طور تے انسانی زندگی دے اس حصے وچ جیڑا اختیاری حصہ ہے. انسانی زندگی دے دو حصے نے، ایک بے اختیاری ہے، ایک اختیاری ہے. بے اختیاری حصہ یہ ہے کہ
اسی ایک کام کر تے سکنے ہیں، لیکن کر لین دے بعد وہ رزلٹ سارے اختیار چ نہیں رہتا۔ مثلاً اسی کوئی کھانا کھانا چاہیے تو کھا سکنا ہے، لیکن وہ بعد وہ رزلٹ کی نکلنا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ فوڈ پوائزن ہو جاتی، سارے اختیار چ نہیں۔ انسانوں کے اختیار چ صرف یہ آ کہ وہ کسی کام نو کرن دے واسطے جو اس کام دے کرن دا صحیح طریقہ ہے اس نو اختیار کرنا۔ اگر ایسا کیتا جائے تو اچھے انجام دی امید کی جا سکتی، الا ہے کہ اللہ دی مشیت۔ اگر ایسا نہ کیتا جائے تو اس کا رزلٹ بھی نیگیٹو آئے گا، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت دے نال اس نو کسی ہور رخ تے ڈال دے۔ جتنے مسائل نے ساری زندگی دے، داخلی یا خارجی، داخلی مسائل سارے جسمانی نے، بیماریاں نے، جنہ دی وجہ نال انسانی صحت خراب ہوندی ہے اور اموات واقع ہوندی ہے، اور خارجی مسائل جڑے نے وہ آدمی دے دی ضروریات زندگی دے نے، کہ وہ اپنی ضروریات کو کس طرح پوریاں کرے۔ اسلام نے جڑی تعلیم دیتی ہوئی ہے مسلمانوں، وہ ایک بنیادی نقطہ ہے جڑا سمجھ لینا چاہیے، اور اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان خصوصاً مسلمان ایسے ایسے مار کے سر کر جائے گا جنہ دے نال ٹکر لینا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ یہ سر ہون والیاں مہماں نہیں ہیں، لیکن اگر وہ یقین کامل ہوگے اور طریقہ صحیح ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مددگار ہوں، اللہ وہ مدد کرتا ہے، اللہ دی نصرت آتی ہے، وہ رحمت آتی، اور مشکلات اور رکاوٹاں اور مصائب رستیاں چوں ہٹ جاندے ہیں، بیمار صحت مند ہو جاندے ہیں، نہ ہوندے ہوئے کام انہونے کام کمزور جے بندیاں دے کولوں ہو جاندے ہیں، اس لیے کہ اس دا دست قدرت پیچھے کام کر رہا ہوں۔ اور یہ جڑی گل ہے کہ کی نقطہ ہے وہ یہ ہے، سورہ آل عمران دی آیت نمبر 145 ہے جیڑی میں اس وقت تلاوت کی تھی، اس پہ غور کر کے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابٌ مُؤَجَّلٌ، کوئی جاندار ایسا نہیں جنہوں موت آئے، کسی جاندار موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اذن الہی دے ذریعے موت ہوگی۔ اور نال کیا کہ کتاب مؤجلہ، ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ موت اپنے وقت مقررہ تے آئے گی، بھلے دانشور کہتے ہیں کہ موت بندے دی حفاظت کر دی، گل عجیب لگتی ہے کہ موت حفاظت کر دی، اس لیے کہ جنہ چر وہ وقت ہی نہیں ہویا آن دا، جو مرضی کوئی کرتا رہے انہوں موت نہیں آ سکتی۔ یہ تے مسالہ بہت زیادہ نے لیکن ٹائم نہیں بیان کرنا، اس لیے کہ موت ادو ہی آنی ہے جدوں وہ وقت مقررہ آ گیا، اور جدوں آ گیا
پھر دنیا کی کوئی تدبیر نہیں چلتی، دنیا کا کوئی علاج مؤثر تے کارگر نہیں ہونا۔ یہ وجہ ہے کہ یقین جڑا ہے، اس یقین نے مٹھی بھر مسلمانوں جمے غفیر دے نال ٹکر لے جان کی ہمت عطا کر دو۔ کہ اگر موت میدان بدر چ آنی ہے تو پھر آ جانی ہے نا۔ اس چھوٹی جی جماعت نے اس یقین تے ایک بڑی جماعت نے ٹکر لے کے انہوں شکست دے دی۔ اور قرآن مجید کی یہ گل کہی گئی بار بار کہ کتنی مرتبہ اللہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتوں بڑیاں بڑیاں جماعتوں تے فتح دے دیتی، کہ یہ یقین سی انہوں کہ موت نہیں آتی، موت آنی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن نال۔ اس یقین دے نال بڑے بڑے کام سر انجام دیتے نے مسلمانوں کے اسلاف نے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بے یقینی کی پیدا ہو گئی، یقین ہی نہیں رہا، سانوں اذن الہی کی سمجھ ہی نہیں رہی۔ اور بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ اسی جتوں اللہ کی نصرت ہونی ہے، جتھے اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے، جیڑی جائے پناہ ہے اسلام کے نقطہ نظر نال، جیڑی جگہ جائے پناہ ہے وہ مسجد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا کے اندر سب تو بہترین جگہ مسجد ہے، تے بدترین جگہ بازار ہے۔ بے یقینی کا عالم یہ ہو گیا کہ اسی بازار کھلے چھڈے نے تے مسجداں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جتھے توبہ قبول ہونی ہے، جتھے عاجزی ہونی ہے، انکساری ہونی ہے، جتھے نصرت آتی اللہ کی، انہوں بند کرتا، اتھے جانا بند کرتا۔ یقین کی گل ہے نا، یقین نہیں، یقین کامل ہوئے تو بڑی بڑی مشکلات دا حل نکل آتا ہے۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، حکم اللہ دا یہی ہے کہ احتیاط کرو ہر معاملے۔ اگر بیمار ہو گیا کوئی بندہ تو وہ اپنے معالج دی ہدایات کے مطابق پرہیز کرے، اور وہ ہدایات کے مطابق نسخے تجویز کیتے نے جڑے انہوں نے استعمال کرے، لیکن اس یقین نال کہ شفا میں جانب اللہ ہے، یہ نہیں کسی بندے کے اختیار سے۔ اج کل جڑا بہت بڑا میڈیا نے شور مچایا ہے، کرونا وائرس کا بڑا شور ہے، اور حماقت کی حال یہ دیکھو کہ ملک کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ ہے کہ 4 بندیاں تو زیادہ بندے کٹھے نہ ہوں، ہے نا، سنیا نا گلاں۔ ہوں پولیس جدوں بندے پھڑتی ہے وہ جا کے جسے ڈکتی ہے اتنے جی کرے کٹھے 50 ڈکے ہوں۔ حماقت کی انتہا ہے نا۔ جتنے بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، جتنے 50 بندیاں کا اجلاس ہوتا ہے، خود گورنمنٹ کے کارکنوں کا، منسٹرز کا، اتنے اس دفعہ غیر مؤثر ہو گئے۔ میرج ہال بند نے، تمام ٹریول دے ذرائع بند کیتے جا رہے ہیں، ذرائع رسول رسائل بند کیتا جا رہا ہے۔ غضب کی گل ہے کہ حرم نو بند کرتا گیا، طواف کعبہ روک دیتا ہے، کہتے ہیں کہ توحید پرست کدھر گئی توحید، کدھر گیا عقیدہ توحید؟ اللہ تے یقین نہیں، قرآن مجید تے یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں آکھیا ہے، جہی تعلیم دیتی ہے، وہ تے ایمان نہیں ہے گا، تاں ہی کس طرح ہوا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہیں، احتیاطی تدابیر تو یہ ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جڑے نے وہ لوگوں وہ علاج دسن، اور علاج کے مراکز قائم کرن، اتنے لوگوں کا چیک اپ کرن، ہر آبادی میں انتظام کرن۔ حالانکہ صورتحال یہ آ کہ کرونا وائرس کے نال مرن والوں کی ریشو جڑی ہے وہ تو آٹے چ نمک کی مثال بھی پوری نہیں کرتی، تو ہارٹ اٹیک نال مرن والوں کی تعداد
جا کے دیکھو کنے جنازے روز دوڑتے ہسپتال بھرے پے ہیپاٹائٹس نال مرن والے تعداد شوگر نال مرن والے کی تعداد اور پھر یاد رکھو مرتے تھوڑے نے تو آتے بہت نے میں پہلے کہتا کہ دنیا رب نے جدی بنائی ہے یہ دو ٹرک چلتے ہیں ایک جان والا ایک آن والا ون وے ٹریفک آ بھی رہے نے جا بھی رہے بعض وہ ممالک جتھے آبادی کم کرنے کی تجاویز لائیاں گئی بڑی کوشش کی گئی کم نہیں ہوئی آبادی ہر سال جی رپورٹ آتی آبادی کی وہ اگوں ود گئی ہوگی پوری دنیا کی ایک ایسا کام کیتا گیا جہاں خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے اور اسلامی نقطہ نظر تو بالکل ہی باطل ہے جو کرنے والا کام ہے وہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی دیتی جائے لیاؤ اپنے قابل ڈاکٹر پراپیگنڈا کی بجائے لوگوں کو خوف زدگی دہشت پھیلان کی بجائے لوگوں کو پریشان کرنے کی بجائے آگاہی دیو اور اس آگاہی کے مطابق لوگ خود بخود ہی عمل کر اگر تسی کہتے ہو کہ افراد کٹھے نہ ہون تو گھر کا کی کرو گے ہر گھر کے اندر 5-5 10-10 20 افراد نے مارکیٹوں کا کی کرو گے ہسپتالوں کا کی کرو گے کی کر رہے ہو حماقت کی انتہا کر دیتی اور جتھے پیدا ہویا وہ کافر قوم ہے انہیں تو کنٹرول کر لیا تو تسی اجے علاج لبتے پھر اندازہ کرو یہ مطلب یہ ہے کہ غیر سنجیدہ طبقہ جڑا حکمرانات ہے اللہ تعالیٰ نے برملا کہہ دیتا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ اور کسی بندے نو کسی انسان نو کسی جاندار نو اللہ دی اذن دے بغیر موت آئی نہیں سکتی انسانی زندگی دی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی ہوئی انسانی زندگی دی مثال اسی دنیا کے اندر اگر آدمی اکھاں کھول کے بصیرت دی نگاہ نال اپنے ارد گرد نو ویکھے اپنے ماحول نو ویکھے اپنی دنیا نو ویکھے سوچ کے سمجھ کے ویکھے اسی تو بے شمار چیزاں تو گزرنے ہیں نا تو کدی نہیں سوچا یہ چیز کس طرح ہوئی یہ کتوں آئی کدی سوچتے نہیں اسی انہاں چیزاں لیکن اللہ تعالیٰ نے مثالاں دے دے کے سمجھایا سورہ یونس دی آیت نمبر 24 حیات دنیا دی مثال دنیاوی زندگی دی مثال کس طرح ہے انسان دی زندگی کس طرح نکلتی ہے کس طرح پیدا ہوتی ہے کس طرح ختم ہوتی ہے مثال دے کے سمجھایا انما مثل الحیات الدنیا کا مائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها وانہم قادرون علیہا آتها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون فرمایا دنیاوی زندگی دی مثال اس طرح ہے جی میں بارش ہوں گئی ہے جی میں پانی ہے اسی اس نو بلندیاں تو اتارنے بادل چاہتا ہے جدوں میہ پیندا ہے بارش ہوندی ہے زمین دے اوتے تے زمین اس پانی نو جذب کردی ہے تو پھر دیکھدیاں زمین کے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے فصلات پیدا ہو جاتے درخت پیدا ہو جاتے پودے پیدا ہو جاتے تسی دھیان مارو پورے ملک کی سیر کر کے دیکھو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف نباتات ہی نباتات ہے کس اگائی ہے کس پیدا کی تھی دیکھدیاں سنگلاخ زمیناں دے اندر صحراواں دے اندر
خشک زمیناں بے جان زمیناں دے اندر نباتات اگدی ہے جدوں بارش ہوندی تے پروان چڑھدی ہے، تو اس طرح نہیں ہے کہ پھر وہ لازوال ہو، اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے۔ جس طرح یہ نباتات، یہ فصلات، یہ درخت، یہ پودے ہمیشہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح یہ انسان پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، دیکھدیاں بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر موت آؤں۔ اس لیے یہ گل سمجھائی کہ جس طرح یہ چیزاں نے یہ ابتدا انہاں دی ہوندی پھر انتہا ہے، اس طرح انسانوں کا حال ہے، اور اس نو روک نہیں سکتا کوئی، یہ روکی جان والی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جدوں یہ چیزاں پیدا کرتا ہے تو پھر انسان بھی تے حیوان بھی انہاں دی خوراک بنا دیتا ہے۔ انسان بھی استعمال کر دے گلہ، اور حیوان وہ بھوسا استعمال کر دے، اور زمین جیڑی ہے زبائش دے نال خوبصورتی دے نال چمک اٹھدی، مزین ہو جاتی۔ کتنی خوبصورت ہے دنیا تہاڈی، خاص کر پاکستان دی دنیا، پھر وہ جو پنجاب دی دنیا، کدی پھر کے دیکھو اس ملک نعمتاں دے نال اللہ تعالیٰ نے انہوں بھریا ہوا ہے، بہت ہی انعامات ہیں، وہ دی رحمت دے کرشمے نے جا بجا، وہ دی قدرت دیاں نشانیاں نے جا بجا۔ اللہ فرماندے نے کہ جدوں وہ جوان ہوندی ہے پھر اچانک کدی انج ہو جاتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ جنہ کھیتی بیجی ہوندی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی ہن کامیاب ہو گئے، ہن کٹن دے قابل ہو گئی ہے، تے اسی ہن کامیاب ہو گئے، تے قدرت سانو حاصل ہے۔ این پکی ہوئی فصل، پروان چڑھی ہوئی فصل کی ہوندا ہے؟ فرمایا آتھا امرنا لیلا و نہارا، رات دے وقت یا دن دے وقت ایسا طوفانی ریلا ہوندا ہے، بارش ملیا میٹ، یہ ویکھیا نظارہ کہ نہیں؟ دیکھدیاں طوفانی بارشاں، ژالہ باری، آندیاں، زلزلے، بے شمار ہور آفات آؤندیاں نے، تے کسان ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ کیوں؟ اس انسانی زندگی چ بھی اسی طرح وباواں دا حال ہے، انسانی زندگی وچ بھی اسی طرح وباواں دا حال ہے۔ جس طرح اسی نہ فصلوں کا علاج کرنے ہیں نا، جڑی بوٹی مارنے ہیں، دوائیاں دینے ہیں، چھڑکاؤ کرنے ہیں، محنت کرنے ہیں، رکھوالی کرنے ہیں، اس طرح انسانی زندگی کا معاملہ ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اور انہوں اسی اس طرح ختم کر کے رکھ دینے ہیں، کٹ کے رکھ دینے ہیں جی چٹیل میدان ہوتا ہے، خشک میدان ہوتا ہے، ہر شے فنا دے گھاٹ اتر جاتی، اور یہ نظارے دیکھے لوگوں نے، عذاب دی صورت بن جاتی۔ لیکن جدو یہ صورت بنتی ہے تو فرمایا انج ہوندا ہے کہ گزرنے والا سمجھتا ہے کہ علم تغرب بالامس، جی کل اتنے کو بسیرا ہے کسی شہر کا نہیں سی، اور یہ مسالہ انسانی تاریخ کے بے شمار۔ پھر فرمایا کذالک نفصل الآیات، اساں کھول کھول کے اس طرح آیتاں بیان کیتیاں نے لقوم یتفکرون، انہاں لئی جڑے سوچتے غور و فکر کرتے، غور و فکر دے نتیجے آدمی صحیح رستہ تلاش کر سکتا ہے۔ کس طرح کے بھی مسائل زندگی دے آ جان، انہوں حل کس طرح کرنا ہے، انہوں ڈیل کس طرح کرنا ہے، ان علاج کس طرح کرنا ہے، ان مشکلات کو حل کس طرح کرنا ہے، یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، علم دیتا ہے، وسائل دیتے ہیں، اور سارے وسائل سارے کول موجود نے، موجودہ معاشرے کول بھی موجود نے، مسائل موجود نے، اگر وباواں آؤندیاں نے تے وہ واسطے وسائل بھی دیتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد زمانے بھی مختلف زمانے کے اندر مختلف مسائل پیدا ہوتے رہے، بیماریاں بھی پیدا ہوتی رہی۔ تاریخ کے اندر تعاون مواس بڑی مشہور ہے، اس بھی تدابیر اختیار کی گئی، سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے انہوں ڈیل کرنا ہے،
اور قحط بھی آتے رہے، ایسے ایسے قحط آئے کہ مشرق تا مغرب قحط کا شکار ہو گئے لوگ۔ وہ واسطے جو اصل طریقہ ہے، جتھے علاج ہے، جتھے دوائیاں نے، میڈیسن کا استعمال ہے، یہ نالوں بھی زیادہ مؤثر علاج استغفار ہے۔ سورہ نوح کا مطالعہ کرو، اللہ فرماندے نے، نوح علیہ السلام کا ایک خطبہ نقل ہوا نا، اللہ فرماندے نے اگر استغفار کرو گے، استغفار کرو، معافی منگو گے اپنے گناہاں دی، تو اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش پائے گا، تواڈے واسطے زمین دے وچوں خزانے پیدا کر دے گا، پیداوار وچ اضافہ کرے گا، تواڈیاں اولاداں وچ اضافہ کر دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے اولاد نو زینت بنایا ہے، المال والبنون زینت الحیات دنیا، دنیا دی زینت ہے اولاد بھی، بیٹے بھی، مال بھی، پر اسی کہنے ہیں بیٹے بچے دو ہی اچھے، یعنی خود اساں اللہ تعالیٰ دے اس نظام نو، اس نعمت دی بے قدری دا عالم کر دیتا ہے، لیکن جوں جوں کہندے نے اُنے اچھے اُنے ہی ودھدے جاندے۔ کدی تسی غور کیتا ہے، کدی سوچیے اگر نا یہو جہاں گلاں سوچو، ڈاکٹر ہڑتال کرتے، اج کل ینگ ڈاکٹر ہڑتال تے لوگ مرن ڈے، ہسپتالوں برا حال ہے، وہ ہڑتال تے تنخواہ بداؤ، کدی وکیل ہڑتال کر دیں، کدی ڈاکٹر ہڑتال کر دیں، کدی ملازمین ہڑتال کر دیں، یہ گلاں ہیں ساری تنخواہ بداؤ۔ اور جتنا امراض کا طبقہ ہے، جنہ کول بڑیاں بڑیاں قیمتی گاڑیاں نے، بنگلے نے، وہ کوشش کرتے ہیں آبادی نہ بچ جائے، کتے بچے دو ہی اچھے ہے نا۔ اس سارے سسٹم کے اندر کدی تسی غور کی تھی کہ کتے مولویاں ہڑتال کی تھی؟ کدی ایسے نمازاں نہیں پڑھانیاں تنخواہ بداؤ، کدی ویکھیا سنیا تسی؟ تے بچے بھی مولویاں تے دوجیاں نالوں سارے نال بہتے ہوندے، یہ ویکھیا کہ نہیں، یہ عملاً موجود ہے گلاں کہ نہیں؟ تسی اپنا معاشرہ غور نہ دیکھو تو سمجھ لگے گی بھئی یہ کی گل ہے، یہاں دے پیٹ ودے کھا کھا کے یہاں دے پیٹ سکے، وہ جنہاں کول بہتے خزانے نے وہ سکے، جنہاں دے کول کچھ نہیں ہوتے پیٹ ایڈے ایڈے بڑے، یہ کی گل ہے؟ یا سچ منو اعتقاد دی گل ہے، کچھ بھی نہیں ہور گل، کچھ بھی ہور گل نہیں، بے فکر ہے۔ کسی بندے نے پوچھا نا انہیں بھی تیرے بھائی موٹے چھوٹے ہون دا کی راز، انہیں کہا بے فکری ہے بھائی، رزق اللہ دے ذمے آ، عمل کرنا ساڈے ذمے آ، رزق اللہ نے دینا ہے، ساڈا کام کرنا ہے، بس رزق وہ دے گا۔ کدی تسی مقابلہ کر کے دیکھو نا معاشرتی زندگی دا، مختلف شعبیاں دا، تسی حیران ہو جو کہ یار یہ کی گل ہے، مسئلہ کی ہے؟ یہ بڑے سخی لوگ نے، بڑے، کسی نے پوچھ لو، کسی مولوی صاحب کی حال ہے، وہ کہتا اللہ دی رحمت، اللہ دا شکر ہے، کنی کی تنخواہ ملتی ہے، وہ کہتا 5,000 7,000 10,000، اللہ دا شکر ہے، بچے کنے نہیں ہے 15-16 کی ہے یہ؟ کدی غور کرو تو تم پتہ چلے کہ معاشرہ ایسا نہیں چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جڑی تعلیم دیتی ہوئی ہے نا ایک مسلمان نو، وہ اعتقاد دی دیتی ہے جہدے سر تے وہ نظام چلتا ہے، یقین تے چلتا ہے۔ آدمی قناعت پسند ہوئے، صبر کرنے والا ہوئے تو اللہ تعالیٰ دی مدد کرتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ اللہ دی مدد دی ضرورت ہے، اور اللہ دی مدد کتنے آتی ہے؟ وہ اگے جھکیاں، وہ اگے گڑ گڑایا، اور وہ گڑ گڑان دی جگہ کیڑی ہے؟ سب تو اعلیٰ حرم ہے، بیت اللہ ہے، پھر مسجد نبی ہے مسلمان دے عقیدے دے مطابق، اور پھر دیگر مساجد نے، اسی سب کو ہی بند کیتا ہے کہ نہیں بند کیتا؟ روز خبریں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ اور جتھے توبہ کرنی سی جا کے، جتھے اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا سی جا کے، جتھے عقیدہ ہے کہ اتنے موت آ جائے تو سدھا جنتی ہے، حرم دی طواف کردہ موت آ جائے بندہ جنتی ہے، عقیدے ہے نا، ہوں کدھر گیا عقیدہ پھر؟ مومن دا، مسلمان دا ایک ہی کام ہے کہ موت تو ڈرے۔ یہ گل اس لیے نہ ڈرے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء دی آیت نمبر 78-79 پڑھ کے دیکھو اس کی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی تحریک دا آغاز کیا، غلبہ اسلام دی تحریک، دنیا چ اسلام غالب آوے، اللہ دا قانون نافذ ہوئے، شرک مٹ جاوے، کفر مٹ جاوے، ہر طرف اللہ دی بندگی دا نظام قائم ہو جاوے،
تو جڑا منافق طبقہ سی، فاسق طبقہ سی، کمزور ایمان والا طبقہ سی، موت تو ڈرنے والا طبقہ سی، وہ نال جنوں کہندا نا 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 بالکل نہ نکلیو، وہ مر جاؤ گے، اتنے بچے یتیم ہو جان گے، تواڈے عورتاں بیوہ ہو جان گے۔ وہ بڑے مشورے دیندے سن، اور کیوں اکھیں ویکھ کے موت دے منہ 'چ جاندے پئے ہو، تسی سامنے ویکھدے نہیں پئے، اور تسی سارے 300 وہ اگے 1000 مر جاؤ گے، اگے 3000 تسی صرف 700 مر جاؤ گے، بچے یتیم کرانے تسی۔ یہ کہندے سن کہ نہیں یہ ہسٹریاں پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ۔ اللہ نے کی آکھیا انہاں منافقاں، انہاں بے یقینے لوگوں اللہ نے کی آکھیا؟ قرآن سن، اللہ فرماندے نے اینما تکونوا تدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا جتھے بھی ہوو گے موت تانوں آئے گی، بھاویں تسی مضبوط قلعے 'چ چھپن دی کوشش کرو، موت آئے گی۔ دنیا دی کوئی میڈیسن نہیں جڑی موت تو بچائے، کوئی دنیا دا کلا نہیں جڑا موت تو بچائے، کوئی دنیا دا دانشور نہیں جڑا موت دا علاج کرے۔ یہی تو گل کہی، چھپ کے بکھاڑو، اینما کنتم اینما تکونوا یدرککم الموت، اور جتھے بھی جاؤ گے موت تہاڈا پیچھا کرے گی، موت تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پاویں مضبوط قلعے دے اندر چھپ جاؤ، موت نہیں چھڈے گی۔ موت باہروں تے ہونی نہیں، موت اندروں نکلدی ہے۔ موت ہر بندے دے نال نال دی سائے دی طرح ہے، لیکن آئے گی کدوں؟ کتاب مؤجلہ، وقت مقررہ ہوتے، نہ نیک نہ بات کسی نہیں چھوڑے گی۔ کیوں کہ کسے لئی ہمیشگی نہیں ہے اس دنیا دے اندر، نہ کسے نیک لئی، نہ کسے برے لئی، نہ کسے عالم فاضل لئی، نہ کسے جاہل لئی، اور نہ کسے نبی لئی، نہ کسے ولی لئی گل فرمائی ہے۔ اور پھر نال ایک گل کہی کہ کہندے نے منافق وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کتے چنگا کام بن جائے نا، کہندے اللہ دا بڑا فضل ہویا، اللہ نے کام چنگا بنا دیا۔ کوئی اچھائی مل جائے، کوئی نیکی مل جائے، کوئی خوشحالی مل جائے، اللہ دی بڑی رحمت ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، پوچھو کسی بڑی رحمت ہے، اللہ دی بڑی رحمت ہے، اللہ دا بڑا فضل ہے، یہ تقیہ کلام ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا ہَٰذِهِ مِنْ عِندِکَ، جے کتے کوئی اوکھا ویلا آ جائے تو کہندے اے نبی تیری وجہ نہ آیا، تو پھسایا سانو لیا کے، تو سانو پھسایا۔ اور گل دی سمجھ آئی، بے دین ذہن تے بے سمجھ لوگوں دی گل دسی گئی ہے کہ اللہ دی تقدیر تے ایمان نہیں، یقین نہیں۔ چنگا کام بن گیا، آخیا سب کچھ اسی کیتا، کتے پھس گئے، آخیا یار سارا قصور ہی ہے، انہیں پھساتا سانو لیا کے۔ اللہ کی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ جتنیاں خوشحالیاں نے، جتنیاں بدحالیاں نے، جتنیاں تندرستیاں تے بیماریاں نے، یہ سب کچھ اللہ دی طرفوں ہے، کسے بندے دی طرفوں نہیں ہے۔ نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ لیا سکتا ہے، نہ یہ بندیاں دی طرفوں نہیں ہوندیاں۔ یہ کس طرح ہوندیاں نے بھی وجہ دسی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کی گل ہے کہ انہوں سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ گل کیوں نہیں سمجھتے، بہت ٹھیک طریقے میں گل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے انہوں گل دی کیوں سمجھ نہیں آتی، تو پھر سمجھ آگے گل کہی مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، جیڑی تینوں اچھائی ملتی ہے فمن اللہ، وہ بھی اللہ کی طرفوں، اللہ کی طرفوں اچھائیاں ملتی ہیں، اللہ کی طرفوں بھلائیاں ملتی ہیں، اللہ کی طرفوں رحمت فضل آتا ہے۔ اور جہڑیاں مصیبتاں تساں اختیار پئیاں تمہیں، وہ کیوں پئیاں نے؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی تسی اللہ کا قانون توڑیا، تسی اس کی مشیت کے خلاف چلے، تسی اذن الہی نو توڑ کے آگے بڑھے۔ اس لیے فرمایا فما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جیڑی تینوں تکلیف ہوندی آ وہ تیرا اپنا رول ہوندا ہے۔ یقین منو، تسی ٹریفک دے حادثے ہوندے ویکھو،
کوئی حادثہ دنیا کے اندر انسان کی غلطی کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی ایکسیڈنٹ انسانوں کی غلطی کے بغیر نہیں ہوتا۔ جدوں اصول ٹریفک سے ٹرتے ہیں ادو یہ حادثہ ہو جاتا۔ دنیا کے اندر جڑا جو کچھ ہوتا ہے، دنیا کے اندر کئی جنگاں ہوئی ہیں، دنیا کے اندر جڑے قتل و غارت گری ہوئی ہے، اللہ کے قانون کو توڑ کے انسانوں نے عمل کیتے۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ کسی کے ظلم کرو، کسی نے زیادتی کرو، کسی کا مال مار کرو، کسی ڈاکے مارو، کسی کے ملک سے چڑھ دوڑو فوجاں لے کے۔ اللہ نے تو نہیں نہ کیا۔ اللہ نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیتا ہے اور انہوں نے آزاد رہن دیو۔ لیکن جدوں اسی نہیں انج کیتا تے پاویں سپر پاور ہوے چھتر کھا کے نکل دیے، اور درویشاں کولوں ننگ پیریاں کولوں چھتر کھا کے نکل دیے۔ پھر وہ جدوں اللہ کا قانون توڑ دیے کوئی طاقت۔ ساری دنیا نے دیکھا افغانستان چ امریکہ گیا ہے، ساری دنیا نے دیکھا سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے۔ جہے مقابلے چ لوگ نے کی نے، بدن تے کپڑے پورے نہیں، پیراں چ جتیاں نہیں، ایک کی دولت سی اللہ اتنے ایمان اور یقین دی۔ اللہ اتنے ایمان اور یقین دی دولت نے کھڑا رکھیا انہوں نے، اور سپر پاوراں دے ہتھیار ترے دے ترے رہ گئے، انہوں دے ایٹمی ہتھیار ترے دے ترے رہ گئے۔ روز میڈیا تے خبراں سنتے ہو، پھر یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے آخیا یہ جہاں مصیبتاں تمہیں پہ نے، یہ جڑے ارباں خرباں دے نقصان تساں کیتے نے اپنی کرتوتاں دی وجہ نال کیتے نے، اللہ نے تو نہیں کیا ہے۔ یہ گل جی فرمائی فمن نفسک، تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، اپنا عمل ٹھیک کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے اصول دسے نے خزانے صحت دے، انہوں نے اختیار کرو، بندہ بیمار نہیں ہوتا، وہ عمر بڑھ جاتی۔ دعا کرو، اللہ کے کول پکارو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان مسائل کا۔ چونکہ اس نہ صدقے مقال ہے نہ عقل حلال ہے، نتیجہ کی نکلیا کہ ہر طرف تباہی تباہی ہے، بیماریاں بیماریاں۔ بد پرہیزی نے کتنے پہنچاتا ہے انسانوں۔ یہ سارا کچھ انسان دے اپنے کرتوتاں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو دنیا کے اندر جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ انسانوں دیا اپنی کرتوتاں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہر شے ٹھیک بنا کے چلائی ہوئی ہے، وہ زمین ٹھیک چلتی ہے، وہ پورا سسٹم ٹھیک چلن رہا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز اپنا اپنا عمل کر رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے۔ انسان کیوں نہیں کر رہا؟ انسان کیوں خلاف ورزی کرتا اس قانون کی؟ اور سب تو زیادہ جس قانون دیا دھجیاں اڑاتی گئی ہیں وہ اسلامی قانون ہے۔ نہ تہاڈی عدالتوں کے اندر انصاف ہے، نہ تہاڈی سیاست کے اندر انصاف ہے، سچ ہے۔ جھوٹ کا کاروبار چ پھر ٹاما ٹاما دسدا سچ، بچ جائے اس تباہی کولوں، اس تباہی کولوں بچ۔ ہر طرف جھوٹ، مارکیٹیں جاؤ، نیٹ تے جاؤ، سیاسیات جاؤ، اسمبلیاں جاؤ، عدالتاں جاؤ، خود چیف جسٹس کہندا ہے کہ عدالت دے وچ جننے لوگ آتے جھوٹے گواہ گواہ جھوٹے ہوتے، اور یہ حقیقت یہ تجربہ ہر بندے کو اتنے 10 روپیے دیو بازار چ جھوٹا گواہ مل جاتا، 50 روپیے دیو تصدیق کرنے واسطے نمبردار جعلی مل جاتا۔ ایک کرتوتاں اپنیاں دا نتیجہ ہے جڑا بھگتیا انساناں نے۔ اس حوالے دے نال ذرا غور کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گل اتنے فرمائی ہے کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بدحالیاں پہنچیاں نے تہاڈیاں اپنے عملاں دا نتیجہ ہے۔ تسی اپنے اعمال نہیں ٹھیک رکھے، حرام کھاندے ہو، وہ نتیجہ بھگتو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک للناس رسولا، اے نبی اساں تینوں دنیا دے واسطے رہنما بنا کے، رسول بنا کے بھیجے تاکہ لوگاں نوں ہدایت الہی دا رستہ دس، زندگی گزارن دا ڈھنگ دس، زندگی گزارن دا طریقہ دس، انسان کیویں انسان بن کے رہے، حیوانیت چوں کس طرح نکلے، بہیمیت چوں کس طرح نکلے، وہ دی شب و روز کس طرح گزرن، اس کے دن رات کس طرح گزرے، وہ کاروبار کس طرح کرے، وہ لوگوں نال ڈیلنگ کس طرح کرے، یہ سارا کچھ دسیا گیا ہے۔ والدین دے حقوق کی نے، اولاد دے حقوق کی نے، ہمسایاں دے حقوق کی نے، مسافراں دے حقوق کی نے، حکمراناں دے کی نے، رایا دے کی نے، کس گل نوں نہیں دسیا گیا؟
لیکن کیڑا شعبہ ہے جتھے پورے ہوئے نے؟ ہر شعبے دے اندر حقوق نو پامال کر دیتا گیا. دن رات جھوٹ کی ایک مشینری ہے جی چلتی رہتی. دن رات لوگوں کو گمراہ کیتا جا رہا ہے، خوف زدہ کیتا جا رہا ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے. اس حوالے دے ذرا غور کرو. اور پیچھے پتہ نہیں کیڑا خفیہ ایجنڈا ہے جہدے واسطے سب کچھ بند کر کے کل کلا 2-4 مہینے کے بعد خبر سن لینی فلانا کام ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں لگنا لوگوں کو. اس حوالے ذرا غور کر. قرآن مجید نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ اتنے تے اللہ کی گواہی کافی ہے. اس واسطے فرمایا پلے بن لے گا، موت تو ڈرن کی کوئی لوڑ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اس امت ہوتے مسلمان نہ ہوتے جدوں دنیا دیا قوماں یہاں اتنے چڑھ دوڑ گی. دنیا دیا قوماں مسلمانوں اتنے چڑھ دوڑ گیا. مسلمانوں کی تاریخ سے بڑے بڑے نازک اوقات آئے ہیں، تاریخ پڑھو. لیکن اس وقت جو کچھ صورتحال ہے، اس وقت جتنی نازک صورتحال ہے، اس تو پہلے کدی نہیں آئی. تاریخ دس دی ہے کہ اس تو پہلے حالات ہو جانی آئے. حالانکہ ایک دور 2-3 صدیاں دا پچھلا مسلمانوں دے اکثر ملکوں دے وچ غلامی دا دور گزرے، اور غلامی انسان نہیں رہن دیندی، بالکل حیوان بنا دیندی، گدھا بنا کے رکھ دیندی، پیٹ دا پجاری بنا کے رکھ دیندی. غلامی انہوں صرف فکر ہوندی ہے اپنے پیٹ دی، وہ کسے نظریے لی نہیں بندہ جیون دا. یاد رکھنا ہے گل، کیونکہ آزاد آدمی غلام نہیں ہو سکتا، آزاد خیال آدمی غلام نہیں ہو سکتا. غلام بندہ ادو ہوندا ہے جدوں وہ دشمن کی قوت نوں دے سامنے سرنگو ہو جاتا، ادو. اسی لیے کیا نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بدل جاتے، سوچ دا دھارا بدل جاتا ہے. غلامی بہت بڑی لعنت ہے، غلامی بہت بڑا عذاب ہے. اور آج بظاہر مسلمان آزاد لگتے ہیں، مسلمانی آزاد حکومت لگتی ہیں، 56 آزاد حکومت نے، لیکن بالکل نہیں. کسی دے کول اپنا آئین نہیں، کسی دے کول اپنی تعلیم نہیں، کسی دے کول اپنے لباس تہذیب نہیں، کسی دے کول کوئی شے اپنی نہیں. نقال ہیں، دنیا دے نقال ہیں، یورپ دے نقال ہیں. نتیجہ وہ یہ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی دنیا دیا قوماں یہاں اتنے تھوڑے انج جھپٹن گیا جس طرح بھوکھے کھانے اتنے جھپٹتے ہیں. بھوکھے مثال بڑی زبردست دیتی ہے، کدی دیکھنا تو کدے ولیمے جا کے ویکھ لوگ کرتے کی، کسی دعوت جا کے دیکھو نا کی کرتے بھوکھے جس طرح دعوت اتنے جھپٹ دین نا کھانے تے، اس طرح قوماں جھپٹ پین گیا مسلمانوں کے اتنے. پوچھا گیا یا رسول اللہ تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت ہو گے، بہت ہو گے. کیوں بھائی بہت نہیں ہے؟ دنیا کسی قوم کی آبادی مسلمانوں جی نہیں، 1.68 کروڑ تو زیادہ آبادی ہے اس وقت مسلمانوں کی دنیا نام نہاد مسلمان، اور 56 آزاد ملک. اور دیگر ممالک جڑے نے جڑے آزاد نہیں، اتنے بھی کروڑوں کے آبادی ہے مسلمانوں، جتھے باقاعدہ جانوروں کی طرح بکرے کی طرح ٹنگ کے بندے ذبح کیا جا رہا ہے. روز ویخ لیا اکھا سی نیٹ کے اتنے ویخ، کوئی آواز نہیں اٹھاتا انہوں نے حق چ. کشمیر کی ہو رہا ہے، انڈیا کی ہو رہا ہے، فلسطین کی ہو رہا ہے، کنوں نہیں پتا، کس ہوش مند آدمی نہیں پتا یہاں گلوں کا. فرمایا وجہ یہ ہوے گی، تھوڑے نہیں ہوو گے، بزدل ہو گئے ہوو گے، بزدل موت کو ڈرو گے. حالانکہ انہیں آ کے رہنا موت کو ڈرتے ہوو گے تو دنیا دے حریص ہو جاؤ گے. دنیا دے حریص، دنیا دی حریص جڑا بندہ ہوندا ہے، وہ دی مثال اللہ نے سورہ اعراف کتے دی مثال دیتی ہوئی، کتے دی طرح وہ بندہ جنیاں راڑاں ہر وقت ڈگدیاں رہندیاں پیٹ دا پجاری. قرآن پڑھ کے تو ویکھو نا، قرآن وال توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گل سمجھا دیتی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 یہ گل فرمائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. یاد رکھ موت چکھنا ہی چکھنا ہے ہر انسان نے. موت تو چھٹکارا نہیں ہے، موت تو بچدا
تو اپنے آپ شہنشاہ ایران رکھوانے والا بچ جاتا، موت تو بچتا، تو نوبل پرائز لینے والے ڈاکٹر بچتا، بچا کوئی نہیں، بچے گا کوئی نہیں، اور موت تو بچتا تو بڑے بڑے انبیاء اور صلحاء وہ بچتے، کتھے ہے سلطان سکندر موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، سبے چھٹ چھٹ گئے اڈمبر کوئی اتھے پائیدار نہیں، یہ نہیں رہن والی دنیا، اپنے آپ ٹھیک کر کے رکھنے کی لوڑ ہے، موت آوے تو چنگی حالت چ آوے، چنگے عقیدے تے آوے، چنگی سوچ نال آوے، یہ گل اس واسطے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے ہر جاندار نے موت چکھنی ہے، اور نال ہی ایک گل فرما دی سورہ منافقون دی آیت نمبر 11 پڑھ کے دیکھو، سورت منافقان دی طرز عمل کی سی، جدوں غور کری دے تو یہ لگتا ہے جو کچھ وہ منافق کہندے تے کردے ہیں وہ تو سب کچھ ساڈے چ، ساڈا معاشرہ انہاں چیزاں نال بھریا پیا، وجہ یہ آ کہ اسی اس اینک نو لایا ہی نہیں جہدے نال وہ وائرس نظر آتے ہیں، بد عقیدگی دے وائرس جڑے، بد عملی دے وائرس جڑے، وہ ویکھے ہی نہیں کردی اسی، قرآن دی اینک لگائے گا تو پتا ہے تیرا نا بھر کے دے وہ اینڈ تے فرمایا 11 نمبر آیت فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدوں کسے آدمی دی کسے انسان دی موت دا وقت آ جاندہ ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، مہلت نہیں ملتی، تاخیر نہیں ہوتی، سیکنڈ دی تاخیر نہیں ہوتی، یہ اللہ دا فرمان ہے، اللہ نے جنہیں بنائی ہے نا ہر شے، جنہیں موت پیدا کی تھی، جنہیں زندگی پیدا کی تھی، خالق الموت والحیات، موت اللہ نے پیدا کی تھی، حیات اللہ نے پیدا کی تھی، کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک کی بالکل ابتدائی آیات پڑھ کے دیں، اور اس لیے بنائیاں نے کہ تمہیں ویکھنا ہے تو چنگے کم کون کرتا، اچھے کم کون کرتا ہے، سوچ اچھی کون رکھتا، اس لیے یہ گل فرمائی ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدوں وہ دی موت کا وقت آ جاتا ہے ان کوئی دنیا دی طاقت نہیں پیچھے ہٹا سکتی، تو سارے علاج ترے ترے رہ جان گے، یہ مانا نہیں کہ علاج نہیں کرنا، احتیاطی تدبیر ضروری حکم ہے، حکم دیتا رب تعالیٰ نے علاج کرو تو نل دعا کرو، علاج نو مؤثر ہمیشہ دعا کر دیے، یقین مؤثر کرتا ہے، اور نفسیات میں بڑا دخل ہے، آدمی کی صحت میں بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے نفسیات میں، کئی بار ایک جملے دے نال بندہ ٹھیک ہو جاتا، کسی کو دعا کرا کے بندہ ٹھیک ہو جاتا، محسوس کرتا وہ ٹھیک ہو گیا، ٹیکہ نہیں لگا، یقین انہوں ٹھیک کر دینا کہ میں ٹھیک ہو جانا، دعا قضا نو ٹال دی ہے، اس لیے یہ گل سمجھائی گئی ہے کہ جدوں موت آئے انہیں نہیں ٹلنا، جدوں یہی گل ہے کہ موت کا وقت آ گیا تو ٹلنا نہیں، تو ڈرن کی لوڑ ہے، بھجن پھرن کی لوڑ ہے، علاج کرا، احتیاط بھی کر لیکن ڈر مت، اور نال یہ فرمایا بَلَّہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تہاڈے اعمال تو پوری طرح باخبر، کس طرح دنیا چ جاؤ گے، کی کر رہے ہو، کس طرح گزارا کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گلاں بیان کی تھیں، علامتاں دسیاں ہوئی نے معاشرتی زندگی دیاں کہ کی کریے تو کی ہوتا ہے، یہ گل دسی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جدوں خیانت کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے، جھوٹ پھیل جائے، لین والا بھی جھوٹ بولے، دین والا بھی جھوٹ بولے، خیانت عام ہو جاوے، کوئی شخص امانت ادا نہ کرتا ہو، جدوں معاشرے کے اندر خیانت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا ادو لوگوں کے دلوں سے خوف تاری ہو جائے گا دشمن، کیونکہ حرام کمائی دا نال پڑیا ہوا جسم حق دے واسطے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے۔ جدوں یہ چیز عام ہو جائے گی اس وقت خوف دے سائے ہون گے، ہر طرف موت دے خوف دے سائے ہون گے، دشمن دے خوف دے سائے ہون گے، لوگ آج ہمت نہیں کرتی، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئے گی، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئے گی، اور یہ مثالیں تھوڑے سامنے نے، 35 کروڑ تو زیادہ مسلمان نے انڈیا ہندو مارتے ہیں تو اٹھتے کیوں نہیں؟
کیوں نہیں علم دا جہاد دا علم بلند کیتا؟ کی حیثیت ہے؟ قرآن کی کہندا ہے؟ قرآن تو کہندا ہے ایک مومن ہوئے تو 10 دے مقابلے انہوں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا جی ماڑے ایمان والا بھی ہوئے، تھوڑے تو تھوڑے ایمان والا بھی ہوئے تو تاں بھی ایک نوں دو دا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اصول منی ہے تو ہندوؤں کی حیثیت ہے بھائی؟ مسلمانوں کے کتنے ٹھہر سکتے ہیں؟ لیکن اگر یہ نہ ہوئے خوف تاری ہوئے تو دشمن نوں ویکھ کے پہلے ہی لرزہ تاری ہو جائے، ہمت ہی نہ ہوئے مقابلہ کرن دی، کس طرح آزادی لے لو گے؟ کس طرح ظلم تو بچ جاؤ گے؟ ظلم ہمیشہ مقابلہ کرنے تو بغیر نہیں ہٹتا، ظالم مقابلے تو بغیر نہیں باز آؤں۔ اس واسطے گل کہی گئی کہ جہاد دا رستہ ہے مسلمانوں دے کول، اللہ دی راہ اٹھو، اپنے آپ نوں ٹھیک کرو، ٹھیک کر کے اللہ دی راہ میں جہاد کرو، اپنا ظاہر و باطن درست کرو۔ اس لیے فرمایا جدوں قوماں دے اندر یہ چیز پیدا ہو جاندی ہے، امانت دا ضیاع شروع ہو جاندہ ہے، جھوٹ پھیل جاندہ ہے، تو ڈرپوک ہو جاندے نے قوم لوگ۔ پھر دوسری گل فرمائی وَلَا فَشَ الزَّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا کَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، جدو بدکاری عام ہو جائے قوموں کے اندر تو پھر اموات زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، کبھی یہ شعبہ پڑھ کے تسی دیکھو تماشا کی لگا ہوا ہے، تو انہوں پتہ لگے ایسیاں بیماریاں کہ یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے علاج تجویز نہیں کر سکتے، ایسیاں بیماریاں آئی ہیں اس عمل کی پاداش میں۔ اس لیے فرمایا کہ بچ کے رہو، یہ بری راہ ہے، بدکاری دی راہ بری راہ ہے، یہ معاشرے نوں اس طرح کھا جاندی ہے برائی جس طرح لکڑ نوں گھن کھا جاتا۔ پھر اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، موت ہی موت ہوندی، ہر پاسے موت دے سائے چھا جاندے نے۔ اور پھر فرمایا وَلَا نَقْصَ قَوْمٍ الْمَكْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطَعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جدوں کسے قوم دے اندر کٹ تولن تے کٹ ماپن دی بیماری پیدا ہو جاتی، پیمائش کرن دی بیماری، کٹ تولنا، سودا گاہک نوں کٹ دینا، پیسے ود لینے، مال کھوٹا دینا، پیسے خریدے لینے۔ جدوں آخیا یہ کم پیدا ہو جائے قوموں دے اندر تے انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی پیدا کر دینا ہے۔ آدمی لکھاں کما رہا ہوں، انہوں سکون میسر نہیں ہوتا، رات نوں نیند دیاں گولیاں کھا کے سوندا، نیند نہیں آتی۔ بڑیاں بڑیاں مثالاں نے دیاں، ارب پتی لوگوں نوں اکھاں نال ویکھیا ہے کہ نیند دیاں گولیاں کھا کے سوندے۔ کیوں؟ کہ سارا کچھ حرام کٹھا کیتا ہے، سارا کچھ فراڈ نال کٹھا کیتا ہے، لوگوں کا استحصال کر کے مال کٹھا کیتا ہے، وہ سون نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ایسے قیمتی گلاں ارشاد فرمائیاں کہ یاد رکھو جدوں آ چیزاں پیدا ہون تو پھر وہ رزلٹ آ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جدوں کسی قوم کے اندر ناانصافی شروع ہو جائے گی، قتل و غارت عام شروع ہو جائے گی۔ کدی رپورٹاں پولیس دیا، حالانکہ بہت سارے ایسے قتل ہوندے جن کی رپورٹ نہیں ہوندے، کدی رپورٹاں پڑھ کے دیکھو سالانہ کئی ہزار آدمی قتل دے راہ جاندہ ہے پیا، خود پاکستان دے اندر ہزاروں آدمی قتل ہوندے نے تے قاتل چھٹ جاندے نے۔ کیوں؟ عدالتیں انصاف نہیں۔ انصاف کیوں نہیں؟ دو وجہ نے، ایک عدالتیں رشوت خور نے، ایک گواہ جھوٹے نے، جھوٹے گواہ تے عدالتاں پیسے لے کے کیس سندیاں ہون، فیصلے کردیاں ہون، انصاف کتوں آئے گا؟ زیر عتاب ہو کے فیصلے کردیاں ہون، طاقتوراں کو ڈر کے فیصلے کردیاں ہون، انصاف ہو جائے گا؟ یہ گل جی سمجھا دیتی کہ لوگوں یاد رکھو جدوں ناانصافی ہوئے کسی قوم کے اندر ادوں قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو جاتی، زیادہ خون بہ جائے گا۔ اور آج وہ گل پوری ہے، 16 نے گل پوری۔ اور پھر فرمایا وَلَا خَطْرَ قَوْمٍ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْعُدُوُّ،
جدو قوم کے اندر بدعہدی پیدا ہو جاوے، بدعہدی پیدا ہو جاوے، لوگوں کو سبز باغ وکھاندے لیڈر، بڑے بڑے وعدے، اور پھر یو ٹرن، پھر آخنا یو ٹرن والا جڑا لے نا بڑا لیڈر ہوں، ماڑا لیڈر ہوں لینا ہی نہیں، یہ سنتے نہیں گلا۔ لوگوں کی سبز باغ وکھا کے حکمران قطع نظر اس تو کون نہیں، سانو کوئی غرض کسی نال نہیں، سبز باغ وکھانے لوگوں اور انہوں نے دھوکے دینے، جھوٹے وعدے کرنے اور پھر مکر جانا۔ جدو یہ گل ہوئے ادو فرمایا یاد رکھو، انتظار کرو، دشمن آن کے مسلط ہو جائے گا، دشمن مسلط ہوئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اصول جڑے نے یہ بیان کیتے ہوئے نے کہ جس معاشرے کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں، اخلاقی عقائد کی بیماریاں نے، اخلاق کی بیماریاں نے، وہ قوم زندہ نہیں ہو رہی تھی، وہ قوم آزاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس واسطے مسلمان نو تعلیم دیتی گئی ہے کہ وہ اللہ دے دین اتے عمل کرے، اپنے عقائد نو ٹھیک کرے، اپنے اعمال نو ٹھیک کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اتے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اپنے معاشرے نو سوارن کی کوشش کرے، جہد حکمرانوں کا رول بنیادی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ساریاں برائیاں حکومت کی وجہ نہ پیدا ہوتی ہیں، یاد رکھو، حکومت سب برائیاں کی جڑ ہوں، کیونکہ وہ اختیار ہوں برائیاں تو روکنے کا، لوگ وہ روکتی نہیں، وہ خود برائیاں کرتے ہیں، حکمران خود برائیاں کرتے ہیں، حکمران خود ناانصافی کرتے ہیں، جہدے نتیجے کے اندر ظلم اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔